ایک جو نیشنل پرائیڈ ہے اس پر، اور بطور قوم ہمارے اندر جو ایک اتحاد و اتفاق ہے، یہ اس پر ایک حملہ تھا، اور یہ پاکستان پہ حملہ تھا کہ چند پسند عناصر نے ایک کرپشن کیس میں جو گرفتاری عمل میں آئی اس کو بہانہ بنا کر وہ کام کر دکھایا جو 75 سال میں کبھی دشمن نے بھی جرت نہیں کی تھی۔ تو یہ عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات کے براہ راست بذات خود ذمہ دار ہیں۔ ان کی ہدایات تھیں، اور کس وجہ سے ہدایات تھیں کہ 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن کا کیس ہے۔ آپ 60 سے 70 ارب روپیہ جو اس قوم کا پیسہ تھا وہ آپ اور شہزاد اکبر ساز باز ملی بھگت کر کے تو ایک پرائیویٹ بزنس گروپ کو، ریل اسٹیٹ والوں کو آپ نے ٹرانسفر کر دیا، اور وہ ایک ایسے اکاؤنٹ میں ڈال دیا جس میں وہ جانا ہی نہیں تھا۔ اس اکاؤنٹ میں اس کا ٹرانسفر ہونا غیر قانونی تھا۔ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ ملنا تھا، اور اسٹیٹ آف پاکستان نے یہ اپنے استعمال میں لانا تھا، پاکستان کے لوگوں پر خرچ ہونا تھا۔ اس میں گرفتاری ہوتی ہے اور آپ سرکاری فوجی تنصیبات پر حملے کرا دیتے ہیں۔ اس حوالے سے ایک جھوٹی کیمپین جو بالکل حقائق کے برعکس ہے، جو جھوٹ پر مبنی ہے، وہ چلائی گئی۔ میں کچھ ویڈیو یہاں پہ چلانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک ویڈیو چلائی گئی کہ یہ 9 مئی کے بعد کچھ لوگ جو ہیں مبینہ طور پہ ان کو شہید کیا گیا، یہ ان کے جنازے ہیں۔ ذرا دیں جی کائنڈلی یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ادھر پاز کیجئے گا۔ یہ ویڈیو چلائی گئی 9 مئی کے بعد کی بنا کر، اور یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ رائٹرز کی رپورٹ ہے کہ پارا چنار میں جو شوٹنگ ہوئی تھی اس میں جو لوگ شہید ہوئے تھے یہ دراصل ان کی فوٹیج ہے جس کو 9 مئی کا بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ پہلا پروپیگنڈا ہے جو کیا گیا۔ آگے چلیے گا یہاں سے، اس کے بعد آپ آگے چلیں تو ایک اور فوٹیج جو چلائی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ یہ فوٹیج کشمیر ہائی وے کی ہے۔ کے پی سے بہت بڑا کراؤڈ آیا ہے جسے فوج اور پولیس روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آگے چلا دیں۔ یہ دیکھیے گا کہ یہ فوٹیج آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ اسائلم سیکرز ہیں جو یو ایس بارڈر کی طرف جا رہے تھے، اور یہ 17 جون 2021 کی فوٹیج ہے جس کے اندر ان کو روکا گیا۔ گواتے مالا کی فوج نے ان کو روکا، اور یہ 1000 مارچرز تھے جو اس طرف جا رہے تھے۔ اس کو بھی یہ پیش کیا گیا کہ یہ ادھر کی ویڈیو ہے کشمیر ہائی وے کی، اور کشمیر ہائی وے ان لوگوں کو روکا گیا۔ آگے چلیں ذرا، یہ بڑی دلچسپ کہانی۔ اس میں جو باقی فیک ویڈیوز ہیں یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو درمیان میں ایک خاتون کھڑی ہیں ڈنڈا لے کے، ان کا دوسرا ہاتھ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصویر ہے جس کو پیش یہ کیا گیا کہ یہ لاہور کی ہے اور 9 مئی کے واقعات سے یہ لنکڈ ہے۔ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ باقاعدہ سٹوری آئی کہ یہ مصنوعی طور پہ تصویر بنائی گئی تھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے، اور یہ خاتون بھی اصلی نہیں ہے، یہ واقعات بھی اصلی نہیں ہے، اور یہ باقاعدہ تحریک انصاف کے اور عمران خان صاحب کے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ تصویر ٹویٹ کی گئی۔ اس سے آپ آگے چلیں تو یہ کہا عمران خان صاحب کی ٹویٹ، ادھر پاز کیجئے گا۔ عمران خان صاحب کی ایک ٹویٹ ہے کہ ہمارے ایم پی اے ہیں کراچی سے ملک شہزاد اوان، ان کو پی ٹی آئی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور جب انہوں نے نہیں چھوڑی تو ان کے ٹرانسپورٹ کے بزنس کو اٹیک کیا گیا اور ان کے ٹرک جلا دیے گئے ہیں۔ یہ ویڈیو میں آپ سے بھی شیئر بھی کر لوں گا۔ یعنی پہلی ویڈیو ہے جہاں پہ بالکل کلیئرلی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ پارا چنار میں جو اہل تشیع بھائیوں پہ حملہ ہوا، وہ ان کے جنازے کی ویڈیو کو 9 مئی سے لنک کر دیا گیا۔ دوسری ویڈیو ہے
امریکن بارڈر کی طرف کچھ لوگ جا رہے ہیں, ان کو کہا گیا یہ کشمیر ہائی وے اور یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ہیں. آگے ایک جعلی تصویر بنائی گئی عورت کی جو مصنوعی طور پہ بنائی گئی, وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس جنریٹڈ تھی. یہ جو ایم پی اے صاحب کا کہا جا رہا ہے, یہ آئے ذرا اصل خبر کیا ہے. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے, چلائیے گا ذرا. یہ نوشہرہ کی ویڈیو ہے اور یہ دیکھیے گا, ادھر پاز کریں. یہ آئل ٹینکر کچھ جلے تھے نوشہرہ کے اندر, اور یہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت میں جلے تھے. یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کر کے اس کو ڈیلیٹ کیا. کتنا ظلم ہے کہ آپ ایک واقعہ رونمائی نہیں ہوا, آپ اس کو اصل بنا کے پیش کر رہے ہیں کہ جی یہ میرے ایم پی اے کو پارٹی چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا تھا, جب نہیں چھوڑا تو اس کے آئل ٹینکر جلا دیے. عمران خان صاحب نے اپنے اکاؤنٹ سے ٹویٹ کیا. آگے چلیں, میں آگے آپ کو مزید دکھاتا ہوں کہ کس طرح زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا عمران خان صاحب ان کی جماعت کر رہی ہے. یہ ان کے اپنی سوشل میڈیا ٹیم نے کہا کہ ایک عورت کو کسٹڈی میں ریپ کیا گیا ہے, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے, اور جب یہ اس کی حقیقت باہر نکلی تو یہ ویڈیو بھی عمران خان صاحب کے اپنے دور کی ایک سٹیج ایکٹریس کا کیس تھا. اور یہ دیکھیے گا, یہ 2021 کا کیس ہے, اور یہ پنجاب پولیس نے بھی اس پہ ٹویٹ کیا کہ 2021 کا ایک کیس ہے جس میں پولیس والوں کے خلاف ایکشن بھی انہوں نے لیا ہوگا, ہماری تو حکومت نہیں تھی. یہ 13 اگست 2021 کا کیس ہے جس کو کہا گیا کہ خواتین کے ساتھ کسٹڈی میں ٹارچر ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے. یہ وہ زہریلا اور جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ پولیس نے بھی ٹویٹ کیا کہ جی یہ 2021 کی ویڈیو ہے, اس کا آج کل کے واقعات سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ فوجی تنصیبات پہ حملے کرتے ہیں, آپ ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈالتے ہیں, آپ ہر وہ کام کرتے ہیں جو جرائم پیشہ اور ملک دشمن لوگ کرتے ہیں, اور آپ میں اتنی اوڈیسٹی ہے کہ آپ ان واقعات کو جھوٹی کہانی بنا کر پرانی تصویریں, ویڈیوز, جعلی تصویریں پوسٹ کر کے ان کو 9 مئی سے لنک کرتے ہیں. یہ ہے عمران خان کی اصلیت. اور ابھی بی بی سی کے انٹرویو کے بعد کسی قسم کا کوئی ابہام, کوئی شک نہیں رہ گیا کہ 9 مئی کے واقعات کے پیچھے عمران خان تھے. اب کیا کہہ رہا ہے, جب گرفتاریاں شروع ہوئی تو کہہ رہا ہے میں نہیں تھا, میرے پارٹی کے ممبرز تھے, میرے کارکنان تھے, لوگ میرے تھے, مگر میں نہیں تھا. یہ سارا کیا دھرا ان کا ہے. اور جب پوچھا گیا کہ یہ کیوں ہوا ہے تو انہوں نے کہا میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل تو آنا تھا, میں گرفتار ہوا تھا, کوئی نہ کوئی رد عمل آنا تھا, اور یہ رد عمل آیا ہے. تو عمران خان صاحب نے 9 مئی کے واقعات کو نہ صرف اون کیا ہے بلکہ ان کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کی ہے, اور یہ بہانہ بنانے کی کوشش کی ہے کہ میری گرفتاری کا یہی رد عمل بنتا تھا اور یہ میری پارٹی کے کارکنان اور لوگوں نے کیا. پہلے کہا جی میری پارٹی کا تعلق کوئی نہیں ہے. جب ساروں کی شناخت ہو گئی تو کہا کہ جی یہ میری پارٹی کے لوگ تھے, اور میری گرفتاری کے رد عمل میں جو میرے پہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, 60 ارب کا, یہ اس کا ریاکشن ہے کہ جو میں کرپشن کروں گا اگر میرے سے پوچھ گچھ ہوگی تو اس طرح کا رد عمل آئے گا کہ آپ پاکستان کی سالمیت کو خطرے میں خدا نہ خواستہ ڈال دیں گے. یہ عمران خان کا اصل چہرہ ہے, یہ اس کی حقیقت ہے. اور یہ بی بی سی کا انٹرویو میں تو چلے خود ہی مان گیا, خود ہی اپنے منہ سے یہ وہ الفاظ ادا کر دیے, مگر کیا شریار افریدی کی وہ ویڈیو سب کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ابھی بات ہو گئی مراد سعید سے, اسد عمر سے ہم نے جی ایچ کیو جانا ہے؟ کیا وہ آڈیو مراد سعید کی آپ کے سامنے نہیں ہے جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے اپنے اہداف کو اچیو کرنا ہے, اپنے اپنے ہدف پر پہنچیں؟ کیا وہ ٹک ٹاکرز کی ویڈیوز جہاں پہ خواتین ہاتھ میں ڈنڈے اٹھائے ساتھ مشٹنڈے لیے شیرپا برج پہ واک کر رہی ہے, کسی کا والد آج کہتا ہے 1 سال سے میری بات چیت نہیں ہے, میں ناراض تھا, مجھے اعتراض ہے عمران خان پہ, بچوں کی روتے ہوئے ویڈیوز لگا رہی ہیں. یہ بچوں کا خیال تب کیوں نہ آیا پیٹ پر بیٹھی تھی تب ان تھا؟ اور کیا کوئی مرڈر کرے, کوئی ڈکیتی کرے, کوئی خودکش دھماکہ کرانے کا سہولت کار ہو, کیا اس کو اس بنا پہ چھوڑ دیا جائے کہ اس کے بچوں کی روتے ہوئے ویڈیو آ گئی ہے؟ بچوں کو مت سیاست میں انوالو کریں, مت یہ کام کریں. ان بچوں کا کون والی وارث ہوتا تھا کہ جب زمان پارک 6 دن ہمارے پاس ریکارڈ ہے, 6 دن یہ خواتین وہاں پہ پہرا دیتی تھی, ڈنڈے اور بیٹ لے کے گیٹ پر بیٹھتی تھیں, تو تب یہ بچے کس کے پاس ہوتے تھے؟ اور آج جب آپ سے ایویڈنس ریکور ہو رہی ہے, آپ کے خلاف ٹھوس شواہد آ گئے ہیں, تو پھر کیا آپ اس ساری کاروائی میں ملوث نہیں تھی؟ اور میں بڑا کلیئر بتا دوں, کسی خاتون کے ساتھ
किसी भी जेल में या कस्टडी में बदतमीजी का भी तस्वर नहीं है। कोई बदतमीजी ना हुई है, ना किसी किस्म का कोई ज्यादती का निशाना बनाया गया है। एक झूठी कैंपेन चलाई गई इंटरनेशनल मीडिया कैप्चर करने के लिए, बैरून मुल्क से मदद हासिल करने के लिए, इंसानी हकूक की तंजीमों की आंखों में धूल झोंक के उनको उनकी हिमायत हासिल करने के लिए कि जी खवातीन के साथ बड़ा ज्यादती हुई है। बिल्कुल झूठ है। खवातीन बिल्कुल सिक्योर हैं। उनको जेल मैनुअल, जेल रूल्स के मुताबिक जो जो सहूलत दी जानी चाहिए वो दी जा रही है, और कस्टोडियल टॉर्चर या ज्यादती का निशाना बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। और मैं कहना चाहता हूं लानत अल्लाह अल काज़िबीन, लानत अल्लाह अल काज़िबीन, लानत अल्लाह अल काज़िबीन। झूठ बोलने वाले पर अल्लाह ताला की लानत हो। असल में प्रॉब्लम यह है कि ये खतीजा शाह साहिबा जैसी खवातीन रुपए की मालकन है, जो एक फेमस ब्रांड चलाती है, 35-35 लाख का एक जोड़ा बेचती है उस दुकान के अंदर, एलीट क्लास से ताल्लुक है, उनको गर्मी तंग कर रही है जेल की। उनको बाकी कैदियों से स्मेल आती है क्योंकि नाज नखरों में जिंदगी गुजारी है, और ये नहीं पता था कि जब कोर कमांडर हाउस को अटैक करे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाएं, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, भुगतना पड़ता है। इस मुल्क के अंदर कोई रूल ऑफ लॉ है। और मैं जुडिशरी को भी कहना चाहता हूं, जहां सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत मामला चल रहे हैं, और वो कानून साजी जो इख्तियार और इस्तेहकाक है आइन के मुताबिक कौमी असेंबली का, उस पर शब खून मारा गया और कानून साजी के इस इख्तियार में मुदाखलत की गई। ये आपका इख्तियार नहीं है, फुल कोर्ट बनाए, इसके ऊपर क्यों बनाते हैं? आज एक वीडियो वायरल चल रही है सुप्रीम कोर्ट में जो हल्फ बर्दारी हुई चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट की। आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस साहब हाथ मिलाने के रवादार किसी से नहीं है, तो फुल कोर्ट कैसे बनाएंगे और क्यों बनाएंगे? इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हो रहे और आप सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट पे स्टे दे के बैठे हैं। ये स्टे हटाएं, ये गैर कानूनी स्टे है, ये बनता नहीं है स्टे ऑर्डर आपका। और जो अदालतें इन शर पसंदों की रिहाई में सहूलतकारी कर रही हैं और बार बार इस बात का गिला कर रही हैं कि हम ऑर्डर पास करते हैं जमानत के, रिहाई के, और दोबारा गिरफ्तारी हो जाती तो क्या करें? आप इस सहूलतकारी मत करें। इन लोगों ने कौमी असासों को नुकसान पहुंचाया है, इन लोगों ने दहशतगर्दी की है, इन लोगों ने वो काम किया जो दुश्मन भी तसव्वुर नहीं कर सकता था। मुट्ठी भर ये लोग हैं, शरपसंद नासिर हैं, इनको कैफे किरदार तक पहुंचना है, इन तमाम के खिलाफ मुकदमात हैं। अदालत अगर सहूलतकारी करेगी तो कल कोई दहशतगर्द उठ के कोई धमाका करेगा और उसका नेटवर्क पकड़ा जाएगा, वो भी यूज करेंगे कि हमें भी जो है वो बेल दी जाए, हमें आ जाए। ये किसी रायत के मुस्तहिक नहीं है। कानून के आनी हाथ इनसे निपटेंगे और बिल्कुल नरमी नहीं बरती जाएगी। ये अल्लाह ताला के फजल से ये पाकिस्तान अल्लाह ताला की अमानत है, इसकी हिफाजत करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। और अगर चंद लोग सोशल मीडिया के झूठ से इमरान न्याजी के दावे में जिन्होंने ये काम किया है, अगर उनको सजा ना हो तो फिर इस मुल्क में तमाम जेलों के दरवाजे खोल दिए जाएं, तमाम कातिल, रेपिस्ट, डकैत, अगवा का, दहशतगर्द रिहा कर दिया जाए उनको। ये एक मजाक गया है कि आप जुल्म भी ढाएं और मजलूम भी बने और इसके लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें। मैं ये बात बिल्कुल दमके की चोट पे कहता हूं कि ये जितना मर्जी झूठा प्रोपेगेंडा कर लें, कोई रियायत बरती जाने वाली नहीं है। और अदलिया भी अगर सहूलतकारी करेगी इन दहशतगर्दी के वाकयात में, तो फिर और लोगों को शय मिलेगी कि कल को इससे भी बुरे वाकयात खुदा ना खास्ता होंगे। लोग हौसला अफजाई होगी इन मुजरिमों की। तो इसलिए अदलिया को इन मामलात से दूर रहना चाहिए और ये मामलात मेरिट पे कानून के मुताबिक डील हो। पार्टी बनने से गुरेज करें। पहले ही आप पार्लियामान का जो इख्तियार है अपने पास ले चुके हैं, इन मुजरिमों की सहूलतकारी में मत आइए। और इसके साथ साथ मैं ये बात भी बिल्कुल वाजे कर दूं कि 190 मिलियन पाउंड के करप्शन केस में हर हवाले से तहकीकात होंगी, तफ्तीश होंगी। शहजाद अकबर ने रोना उस दिन कि मेरे भाई को गिरफ्तार कर लिया गया है। भाई आप जुर्मदार हैं, आपके भाई ने कब्जा किया हुआ था पिंडी में,
اس کے خلاف کمپلینٹ آپ کی اپنی پارٹی کا زلفی بخاری تھا، تو کیا کریں؟ نہ گرفتار کریں؟ تو شہزاد اکبر صاحب اگر بھائی کا اتنا درد ہے اور اگر تکلیف محسوس ہوئی ہے بھائی کی گرفتاری کی، تو اس بیٹی کی آپ بھی سن لیتے جب اس کو والد کے سامنے گرفتار کیا گیا تھا اور باپ کو اذیت سے دوچار کیا گیا تھا. اس باپ کی بھی اس وقت دل کی فیلنگ آپ سمجھ لیتے کہ جب وہ اپنی بیٹی پکڑ عدالت کی سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، جب آپ نے لوگوں کی بیٹیوں کے گھروں کا گھیراؤ کیا ماڈل ٹاؤن میں، تب آپ کو خیال نہیں آیا کہ آپ کے بھی بھائی ہیں یا آپ کی بھی فیملی ہے یا آپ بھی کوئی فیملی والے ہیں؟ جب جیلوں میں کہا جاتا تھا شہباز شریف کو زمین پہ سلاؤ، میاں شریف کھانا گھر کا بند کر دو، مریم نواز شریف کو سزائے موت کی چکی رکھو، حمزہ شہباز شریف کو اس کے تمام تر سہولیات جیل کی لے لو، تب تو آپ فرعون بنے ہوئے تھے اور آپ اور عمران نیازی حکم چلاتے تھے، آپ بادشاہ سلامت ہیں. آج آپ کا بھائی گرفتار ہوا ہے تو آپ کی چیخیں نکل گئی ہیں. شہزاد اکبر کو میں کہتا ہوں پاکستان واپس آؤ، قانون کے سامنے سرنڈر کرو، مقدمات کا سامنا کرو اور جواب دو کہ 4 سال جو مظالم ڈھائے ہیں لوگوں اوپر، اس کا کون ذمہ دار؟ کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ کچھ لوگ عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بننے کو تیار ہیں. یہ بڑی حوصلہ افزا خبریں ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کیسز میں بڑا دم ہے. یہ جو جھوٹی پریس کانفرنسز ہوتی تھیں 2 گھنٹے کی، ادھر سے پیسہ آیا ادھر سے پیسہ گیا، تو یہ تو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ 90 ملین پاؤنڈ والا. ابھی تو توشہ خانہ کا ٹراپ کا چلنا ہے، ابھی تو بی آر ٹی کا کیس چل رہا ہے. کتنی دیر عمران خان ان اوچھے ہتھ کنڈوں کے تحت تاخیری حربے استعمال کریں گے؟ کبھی نہ کبھی قانون جو ہے اس کو ماننا پڑے گا، عدالتوں کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تمام کیسز ایسے ہیں جس میں عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے. بہت شکریہ. سر یہ بتائیے کہ شہزاد اکبر جو کیس ہے ان کے بھائی پہ انہوں نے تو الٹا ایف آئی آر کروا دیا رینجرز اور پولیس پہ، اور تھانہ شالیمار میں ابھی اس کے پہلے اس کا مقدمہ بھی درج ہو چکا ہے، تو اس میں تو اغوا کے دفعات لگے ہیں، اسلام آباد پولیس اور رینجرز اہلکار ہو گئے، اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے بڑے ظلم کیے اپنے دور میں، اور وہ کیس میڈیا میں رپورٹ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی غالباً ڈان پہ ہوا تھا. شہزاد اکبر کے بھائی نے جو قبضہ کیا تھا، اور دوسری طرف زلفی بخاری تھے. پولیس کمپلینٹ بھی کی گئی راتوں رات. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں سی پی او پنڈی کا تبادلہ کروایا تھا شہزاد اکبر نے. آپ سارے گواہ بیٹھے ہیں. میں تو اس دور میں عدالتوں میں، کچہریوں میں، تھانوں میں دھکے کھا رہا تھا. آپ لوگ بھی کوریج کرتے تھے اس دور میں. تو مجھے بتائیں نا کہ ایک شخص کے بھائی کے خلاف کاروائی روکنے کے لیے پورے ضلع کا سٹی پولیس افسر سی پی او کا تبادلہ کر دیا جائے تو انصاف کبھی نہ کبھی تو ہونا ہے. تو شہزاد اکبر صاحب کو چاہیے کہ آ کے اپنے بھائی کی تیمارداری بھی کریں، ان کو جیل میں کھانا بھی پہنچائیں، جو باقی ان کو ضروریات ہیں وہ بھی ان کی پوری کریں، کیونکہ مشکل میں بھائی ہی بھائیوں کے کام آتے ہیں. اگر تو ان کا خون سفید ہو چکا ہے تو پھر اور بات ہے، مگر اپنے بھائی کا حق ادا کریں، واپس پاکستان آئیں. جناب ثناء اللہ صاحب دیکھیں بات بالکل کلیئر ہے کہ سوشل میڈیا پہ جتنا پروپیگنڈا ہے ہم اس کو اب باقاعدہ ایک سیل بنا کے روز اس پہ پروپیگنڈا یا فیک اسٹیمپ لگا کے اس کو منظر عام پہ لایا کریں گے. اس پہ کام ہو رہا ہے، روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے. باقی دیکھیے کچھ ہمارے صحافی بھائی اور کچھ ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ ان مجرموں کو بالکل معصوم اور مظلوم بنا کے جو پیش کر رہے ہیں، جو بچوں کو کہتے ہیں کہ تم اداروں کے خلاف بات کرو، روتے ہوئے ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. تو دیکھیں یہ 9 مئی کے واقعات میں اگر کسی کو مظلوم بنا کے پیش کیا جائے گا اس کا کوئی جواز نہیں ہے. بچے سب کے ہوتے ہیں، سارے بچوں والے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک غلط کام کریں اس کے بعد بچوں کو آگے روتے ہوئے بچوں کو آگے کر دیں، خود پیچھے چھپ جائیں. یہ کام نہیں چلے گا. دیکھیے ریڈ وارنٹ کے حوالے سے، شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے وہ پروسیس میں ہے معاملہ، فرا گوگی صاحبہ کے حوالے سے پروسیس میں ہے وہ معاملہ. تو جیسے ان کے ریڈ وارنٹ جاری ہوں گے آپ کو اطلاع کر دی جائے گی. مگر ان 2 لوگوں پر خصوصی طور پہ جو وزارت داخلہ ہے اس میں یہ سوچ جاری ہے کہ ان کے جلد از جلد تمام قانونی لوازمات پورے کر کے ریڈ وارنٹ جاری کرتے ہیں.
کچھ ویڈیوز تو آپ نے یہاں پہ دکھائی ہیں لیکن کچھ ویڈیوز وہاں پہ ہیں جہاں پہ خواتین کے ساتھ پولیس کی طرف سے بدتمیزی بھی کی گئی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس طرح کے واقعات ہم نے سامنے دیکھے ہیں اور بیک پہ بھی تو کچھ ہو سکتا ہے, تو اگر ایسے کچھ واقعات ہوتے تو اس کے روک تھام کے لیے آپ کے پاس کیا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جب شہر جو پکڑے گئے تھے یا دیکھے گئے ان کے حوالے سے کوئی کارروائی ہوئی؟ دیکھیں ایک خاتون طیبہ راجہ کی ایک ویڈیو اور کینڈ منظر عام پہ آئی جس میں وہ دوپٹہ پھینکتی ہے اور اس کے بعد پولیس والے اس کو لے کے جاتے ہیں. میں صرف چند کلپس آپ کو, میری شرافت مجھے اجازت نہیں دیتی, اخلاقیات اجازت نہیں دیتی کہ میں طیبہ راجہ کے وہ کلپس یہاں پہ چلا سکوں, وہ سینسر ہو جائیں گے تمام ٹی وی چینلز پہ. بات یہ ہے کہ آپ پہلے حملہ کریں, اس کے بعد گندی ماں بہن کی گالیاں نکالیں اور اتنے القابات سے نوازیں, تو پھر یا تو یہ ہے کہ اس بات کی کھلی اجازت دے دی جائے, چھوٹ دے دی جائے کہ جو مرضی کرے جس کے دل میں آئے, مگر میں آپ کو یہ ایشورٹی دیتا ہوں کہ کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی نہیں ہوئی. جو لوگ یہ حملہ کرنے نکلے تھے ان کی نیت بھی بالکل کلیئر ہے. کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے نا اس میں آپ نیت دیکھتے ہیں, قانون کرمنل لا بھی یہ ہے کہ کون کس نیت سے کہاں گیا تھا. جانے سے پہلے ڈنڈا پکڑا ہوا ہاتھ میں صنم جاوید خان نے, ہمارے لیڈر کو ہاتھ ڈالا, گریبان پہ ہاتھ ڈالا, نہیں چھوڑیں گے, وہ ہاتھ توڑ دیں گے. ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ کے نہیں, وہ دیکھیں نا, وہ پھر فیمیل پولیس اور اس کے مطابق ایس او پیز کے مطابق اس کو ڈیل کیا جانا چاہیے. میں بالکل اس معاملے پہ کلیئر ہوں, مگر ان خواتین نے مرد اہلکاروں کی طرف وہ آپ دیکھ, کوئی پولیس نہیں کیا, وہ خود چل کے مردوں کو اس نے پرومپٹ کیا, اس کی ماں کو گالی دی, وہاں پہ دوپٹہ پھینکا, اور وہ لینگویج میں استعمال نہیں کر سکتا. تو اب آبویسلی موقع پہ جب ایسی سچویشن کریٹ ہوتی ہے تو یا تو یہ ہے کہ پھر بالکل اجازت دے دی جائے کہ جو مرضی آ کے اسٹیٹ کے اہلکاروں کو ماں بہن کی گالیاں دے, ان کی ماں بہن کی توہین کرے, تو پھر ٹھیک ہے بالکل اجازت, مگر ایس او پی یہی ہے کہ خاتون جو ہے اس کو خواتین اہلکار ہی ڈیل کریں. صاحب بہت سے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں, لیکن وہ سیاستدان جنہوں نے ان کو ان تمام تر کاموں کے لیے ترغیب دی وہ آج کل پرسوں سے دوبارہ سیاست میں ایکٹیو ہو رہے ہیں, تو کیا صرف ان نوجوانوں کو سزا ملے گی یا ان سیاستدانوں کو بھی ملے گی؟ دیکھیں قانون تو یہی ہے نا کہ جو موقع پہ تھا, جس نے سارا ایکٹ کیا ہے, سزا تو اس کو ملنی ہے. ایما پہ 109 کا پرچہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کی ایما پہ یہ کام کیا, ان کو بھی obviously ٹرائل میں شامل کیا جائے گا, چلان میں ان کے نام لکھے جائیں گے. بہت سارے لوگ ہیں جو بھی مطلوب ہیں, بھاگے ہوئے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں جو جیلوں میں ہیں, تو اس میں رعایت تو کسی کے ساتھ نہیں ہے, مگر جرم کرنے والا اور جرم کی اعانت کرنے والا اور معاونت کرنے والا, ان کی سزا برابر نہیں ہوتی, اس میں فرق ہوتا ہے. نہیں, خان صاحب نے تو لیڈ کیا نا, منصوبہ بندی ہوتی ہے تو خان صاحب کو بھی اس کے مطابق ڈیل کیا جائے گا اور ڈیل کیا جانا چاہیے. جی آئی ٹی بھی بن گئی ہے, تو میرا خیال ہے کہ کیونکہ خان اس ساری چیز کے موجب کیا ہے, اس ساری چیز کا مقصد کیا ہے کہ خان صاحب نے گرفتاری کے رد عمل میں یہ کیا, گرفتاری تو خان صاحب کی ہونی تھی, وہ بتا کے گئے, تو پھر اسی ان کو اس کے مطابق سزا دی جائے گی. نہیں, ملزم کو کس بات کا موقع دیا جائے, یہ تو نہیں. دیکھیں نا, سیاستدان جتنے بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ ان میں سے بہت کم ہیں جو موقع پہ موجود تھے. اور یہ جو نوجوانوں والا بیانیہ ہے نا کہ نوجوانوں کا فیوچر تباہ ہو گیا, تو نوجوانوں کا فیوچر تو تب ہی تباہ ہو گیا تھا نا جب انہوں نے ٹک ٹاک کے اوپر چند لائکس کے لیے اس ملک کے اداروں پہ حملے کرنے شروع کیے تھے. یہ نوجوانوں کا فیوچر اس دن تباہ ہو گیا تھا جب پی ٹی وی پہ حملے کی مبارک موجودہ صدر نے سابق وزیر اعظم کو دی تھی. ان کا فیوچر تبھی تباہ ہو گیا تھا جب پارلیمنٹ کے گیٹ توڑ کے لانتیں بھیج کے روز سیاستدانوں کا باہر مذاق اڑایا جاتا تھا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جرمدار ہے اس سے تو باز پرس ہو, جن کی ایما پہ یہ سب کچھ ہوا ہے اس میں نام بالکل کلیئر ہیں. لاہور والے واقعات میں بھی اعجاز چودھری آج بھی جیل میں, کوئی پریس کانفرنس نہیں ہوئی. جو پنڈی میں ہوا شریار افریدی آج بھی جیل میں. تو جن کی ایما پہ ہوا وہ سارا ڈیٹا سب کے پاس ہے, وہ ایسی بات نہیں ہے. جیو فینسنگ کی گئی ہے, باقاعدہ دیکھا گیا ہے کہ جتنے موبائل نمبر وینیو پہ ایکٹیو تھے وہ کس کس سے رابطے میں تھے. تو یہ تفتیش آگے چلے گی تو آپ کو اس کی اطلاع دیں گے انشاءاللہ. آپ نے بات کی کہ شہزاد اکبر کو واپس آنا چاہیے, سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی کئی سالوں سے باہر بیٹھے ہوئے, تو کیا ان کو بھی واپس آنا چاہیے؟ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نکالا گیا. ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا کے جن لوگوں نے وہ سزا دلوائی, وہ کیس میں آج بھی آپ میرے سے بحث کر کے دیکھ لیں, کوئی میرٹ نہیں تھا. تو میاں نواز شریف نے تو کسی کی بہن بیٹی کو جیل میں نہیں بند کیا تھا,
کسی کے خلاف کوئی مقدمہ تو قائم نہیں کیا تھا, جھوٹے کیسز بنا کے لوگوں کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا تو نہیں چلایا تھا, صرف ناکردہ گناہوں کی سزا کا. میاں نواز شریف آئیں گے, الیکشن کا بگل بچ جائے گا ملک کے اندر, بالکل واپس آئیں گے, کیوں نہیں آئیں گے, مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا. ایک ایسے شہزاد اکبر نامی آدمی جو ہے, اس نے 4 سال کیا نہیں کیا, اور ہلکا سا مشکل وقت آیا تو باہر بھاگ گیا. میاں نواز شریف نے اٹک قلعہ کاٹا ہے, میاں نواز شریف نے جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, جیلیں برداشت کی ہیں. تو یہ شہزاد اکبر کے ساتھ ایک تو ان کو ایکویٹ کرنا نہیں بنتا. اور شہزاد تھا, میں تو پہلی پیشن گوئی کی تھی کہ یہ بھاگ جائے گا جب مشکل وقت آئے گا. تو یہ بالکل 2 مختلف باتیں ہیں, 2 مختلف چیزیں ہیں. میاں نواز شریف کا تو ٹرائل مکمل ہو چکا تھا, شہزاد اکبر پہ تحقیقات کے آغاز میں ہی وہ یہاں نہیں ہے. تو یہ بڑی لمبی بحث ہے اور ایک لیگل بحث ہے. وزیر اعظم کے معاون